السلام علیکم دوستوں ہمارے ارد گرد جو درخت ہوتے ہیں جو ہمیں ہر روز دکھتے ہیں یہ سب عام درخت ہیں، لیکن آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جن درختوں کو آپ سے انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں ان میں سبھی ایک سے بڑھ کر ایک عجیب ہے۔ کوئی انسانی شکل میں ہے، تو کوئی خون اگلتا درخت ہے، تو کوئی رنگ برنگے تنوں والا درخت ہے۔ ان سب کی کیا حقیقت ہے، کیا نہیں ہے، ان سب کو جاننے کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں بوتل ٹری کا۔ جی ہاں دوستوں، یہ نام سن کر آپ کو ہنسی تو آ رہی ہوگی، لیکن جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ ایک بڑی سی تناور بوتل کھڑی ہوئی ہے جس میں جا بجا پتے بھی ہیں اور برانچز بھی ہیں۔ بس یوں لگتا ہے کہ اس بڑی سی بوتل میں ڈھکن کی جگہ پتے لگے ہوئے ہیں۔ یہ درخت اپنی پیدائش کے 8-9 سال تک تو نارمل درخت کی طرح ہی بڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا تن ایک موٹی سی بوتل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے تنوں میں سے ایک وائٹ کلر کا لکوڈ بھی نکلتا ہے جو بہت زہریلا ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں تو جب لوگ شکار پر جاتے تو یہ لکوڈ اپنے تیروں میں لگا لیتے تھے تاکہ ان کا شکار کیا ہوا جانور بآسانی مر سکے۔ سلک کاٹن ٹری، یہ درخت کمبوڈیا میں 900 سال سے ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں عجیب کیا ہے، اکثر ہی درخت اتنے پرانے اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو دوستوں، اس میں عجیب بات یہ ہے کہ اس درخت کا آدھا حصہ تو زمین پر ہے اور آدھا بقیہ حصہ ایک مندر کے اوپر ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاؤں زمین پر ہے تو دوسرا پاؤں مندر پر۔ یہ بھی ایک اپنی جگہ انوکھا ہی درخت ہے جس کو ہر سال ہزاروں لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کروکڈ فاریسٹ آف گرافینو نامی یہ ایک جیسے مڑے ہوئے درخت 1930 میں لگائے گئے تھے۔ یہ پورے 400 درخت ہیں بالکل ایک جیسے۔ 1939 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تو ان درختوں کو اگانے کا کام چھوڑ دیا گیا تھا۔ 400 مڑے ہوئے پیڑوں والا یہ جنگل آج بھی پولینڈ کے گرافینو شہر میں موجود ہے۔ لوگ آج بھی دور دور سے اس مڑے ہوئے پیڑوں والے جنگل کو دیکھنے جاتے ہیں، لیکن کسی کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ درخت ایسے کس طرح مڑے، حالانکہ یہ ایک نارمل طریقے سے اگائے گئے تھے۔ بہرحال ان کی حقیقت کیا ہے یہ تو سائنس ہی بہتر سمجھ سکتی ہے۔ اب ہم تذکرہ کرتے ہیں بوا پریزنٹ ٹری۔ یہ عجیب و غریب درخت سینکڑوں سال سے ویسٹرن آسٹریلیا کے شہر ویسٹ ڈربی کے باہر زنجیروں کے بیچ کھڑا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ درخت کوئی قیدی ہے، بلکہ سینکڑوں سال سے اس پیڑ کو ٹیمپریری جیل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس پیڑ کو آپ ایک رات کی جیل بھی کہہ سکتے ہیں دوستوں، کیونکہ پولیس کسی بھی قیدی کو اس شہر سے لے جاتے ہوئے رات میں اس پیڑ میں رکھتی ہے اور اگلی صبح اسے اگلی جیل میں لے جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پیڑ 1500 سال پرانا ہے۔ ہر سال ہزاروں سیاح اس پیڑ کو دیکھنے آتے ہیں۔ اب ذکر کریں گے ہم ریمبو یوکلپٹس کا۔ درخت تو آپ نے بے شمار دیکھے ہوں گے، لیکن اتنا حسین درخت شاید آپ نے اب تک نہ دیکھا ہو۔ یہ قوس قزح کے رنگوں پر مشتمل بے حد حسین پیڑ فلپائن اور انڈونیشیا میں پائے جاتے ہیں۔ جو سیاح ان پیڑوں کو دیکھنے آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی ماہر پینٹر نے انتہائی مہارت کے ساتھ ان پیڑوں کے تنوں پر اتنا خوبصورت رنگ کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ درخت عمر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رنگ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ یہ درخت تو سچ میں قدرت کا بے انتہا حسین شاہکار ہے۔ بواباب ٹری، یہ درخت مشرقی افریقہ کے قریب مڈغاسکر ملک میں واقع ہے۔ یہ ملک ویسے تو بہت غریب ہے۔ اس ملک میں دنیا کے عجیب درخت پائے جاتے ہیں جو بواب ٹری کہلاتے ہیں۔ یہ عام درخت جیسے ہرگز نہیں ہے دوستوں۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اگر اس ملک میں خشک سالی آ جائے تو ان درختوں میں لا تعداد پانی موجود ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا کنواں ہے۔ دوستوں، اگر اس درخت کو پانی کا جگ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس درخت کی اونچائی 100 فٹ تک جبکہ موٹائی 35 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ اس کے کھوکھلے تنے میں تقریباً 32,000 گیلن تک پانی جمع ہوتا ہے۔ یہ درخت سچ میں بہت ہی امیزنگ ہے۔ ڈریگن بلڈ ٹری، اس درخت کی حیران کن بات یہ ہے کہ اس درخت کی چھال ڈریگن کی کھال کی طرح دکھتی ہے۔ اس کی شکل چھتری کی طرح ہوتی ہے، دور سے دیکھو تو لگتا ہے کہ ایک بڑا سا مشروم کا پیڑ کھڑا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ درخت ہزاروں سال پرانے ہیں۔ اس درخت کی عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ درخت کاٹا جاتا ہے تو اس میں سے
خون کی شکل کا گاڑھا گاڑھا مادہ نکلتا ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اس درخت کی جڑ میں جانداروں کو قتل کیا جاتا رہا ہو، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سائنسی طور پر یہ ریڈ کلر کا گم ہوتا ہے، جیسے اکثر درختوں میں سفید کلر کا مادہ نکلتا ہے۔ اسی ریڈ گم کے لیے اسے کاٹا جاتا ہے اور اکٹھا کرنے کے بعد اسے بڑی تعداد میں ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو عجیب و غریب درختوں کے بارے میں بتایا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔